بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الاصوات كل لفظ حكي به صوت فغاط لصوت الغراب او صوت به البهائم كنخ الناقة البعير. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خیر. اسم مبنی 8 قسم ہے. اسم ان میں سے 4 آگے: ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول اور اسماء افعال. اب 5واں شروع ہے الاصوات. الاصوات سمجھی بات؟ اصوات جمع صوت. اصوات صوت. اصوات صوت. تو تعریف: صوت ہر ایسا لفظ ہوتا ہے جس لفظ کے ساتھ آواز حکایت کی جائے کسی دوسرے کی آواز حکایت کی جائے، یا صوت ایسا لفظ ہوتا ہے کہ آواز دی جائے اس لفظ کے ساتھ بہائم کو. اے 2 صورتیں. صوت تو یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا، جس طرح وہ استعمال ہوتے ہیں اسی طرح رہتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں. ترکیب میں بھی آئیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے. صوت ہر ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے ساتھ کسی کی آواز حکایت کی جائے، یا صوت ہر ایسا لفظ ہوتا ہے بہی جس لفظ کے ساتھ سویتا آواز دی جائے ڈنگروں کو. جی صوت ہر ایسا لفظ. اصوات جمع ہے صوت کی. اصوات جمع ہے صوت کی. جی تعریف ہمیشہ مفردوں کی ہوتی، جمع کی نہیں ہوتی. جی کیونکہ تعریف جو ہوتی ہے نا، معرف کلی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو معرف بھی کلی ہوتا ہے. معرف بھی کلی ہوتا ہے. سجنا دسی ہے گل. جی صوت ہر ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے ساتھ آواز آواز کی حکایت کی جائے، کی جائے، اپنی نہیں کسی اور دی. جی یا صوت ہر ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے سبب سے آواز دی جائے بہائم کو. جمع بہیمہ ڈنگر چوپائے، وچ پرندے بھی داخل نے. پھر تعریف کر، جلدی کر جلدی. ہر ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے ساتھ آواز حکایت کی جائے. جس کے ساتھ آواز حکایت کی جائے. یا صوت ہر ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے ساتھ آواز دی جائے بہائم کو. ہاں بے نکیا. اصوات جمع ہے صوت کی. صوت کی تعریف. صوت ہر ایسا لفظ جس کے ساتھ ہر ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے ساتھ آواز کی حکایت کی جائے. یا صوت ہر ایسا لفظ ہوتا ہے بہی جس کے ساتھ آواز دی جائے بہائم کو. بہائم جمع بہیمہ کسی ڈنگر کو. سمجھیے آپ؟ مثلا کوا ہے نا، کاں کاں کرتا ہے. ایک موٹا کوا ہوتا ہے، وہ تھوڑا ایسے بھاری آواز ہے اس کی، تو یہ اس کی نقل ہے. وہ تو بول رہا ہے، وہ تو منصرف غیر منصرف مور مبنی کو نہیں جانتا. کون کہ جانتا ہے؟ نہیں جانتا. جب ہم اس کی آواز نقل کریں گے جی کہ وہ کیسے بولتا ہے، تو غا کا کیا، اب غا کا یہ اسم ہے، یہ آواز نقل کی گئی ہے کسی کی اس لفظ کے ساتھ. غا کا کے ساتھ کسی کی آواز یعنی کوے کی.
आवाज़ नकल जब करेगा ना कोई इंसान, ये होगा अस्माए सिवा, ये होगा सौत, यानी जो मबनी है 8 किस्मों में से, वो ये कहाँ जब बोलेगा उदो नहीं सुने ही, जब इंसान इसको अपनी जुबान से नकल करेगा कि कौवा बोलता है गा का जी मैं सियाने कां की कां लाई हो ऐसी नकल की थी की बकरी तरह में करदा पे वाह जब निक्का मुंडा मगरों अब्बे नूं पिंजी जाए भी फलानी शै लैनी है तो जानते ने पंजाबी की रे लाई हो, ये सारे की ने अस्वात हैं जिनके ज़रिए वो दूसरे की आवाज़ नकल हो रही है। अच्छा, ऊँट को बिठाने के लिए अरबी बोलते हैं, साड़ी या बोली लई यदि हुश, वो बोलते हैं नख, क्या नख मतलब थले बह जाता है। जब वो उठ वाला बोलता है ना क्या नख, ये है वो सौत जिसके नावी बास करते हैं, जब इंसान के मुंह से निकलता है तो वो इसम होता है और वो मबनी होता है। समझी बात? अच्छा, आशिया वेख अल अस्वात नज़र आ रहे, बस बब कायम होने इनके मकाम उन अस्मा के कि उनमें तरकीब नहीं होती, ये मबनी होते हैं जी, तो फिर हमेशा मबनी होते हैं। सवाल है अस्वात तरकीब के वक़्त फिर क्यों मबनी होते हैं? जब अकेले हों तो फिर तो ज़ैद अमर बकर भी जब तरकीब में ना है तो क्या होते हैं? तो ये अस्माए अस्वात जब अकेले हों तो इसलिए मबनी वजह बयान की थी ये, तो जब तरकीब में आए तो फिर मसलन हरूफ के अस्मा, मसलन बाता जो कि दूसरे इस बाता के नाम है, वो जब तरकीब में आते हैं तो मोरब हो जाते हैं कि नहीं? हो जाते हैं। कतब तुल बा करा तुल बा। जवाब अस्माए हुरूफ ये रजुल की तरह अपने मुसम्मात के वास्ते मौजू हैं। ये जो हुरूफ के अस्मा है ना, जिस तरह रजुल की वजह एक माने के लिए, इसी तरह हुरूफ के जो अस्मा है बा ता सा, इनकी भी वजह किन के लिए? अपने मुसम्मयात के लिए। वो जड़ी इंज दी नहीं लिखी, इंज विच 2 नुकते, ये मुसम्मा है तो माना है, इनका नाम की है ता, जिंदे विच पहली जुज़ आप है, ये मुसम्मा है उनका। तो बस तरकीब के वक़्त ये जो हुरूफ के अस्मा हैं ये तो इराब को चाहते हैं, इसलिए कि ये तो रजुल की तरह हैं, बरखिलाफ अस्वात के अज़ीं हा वक्त तरकीब, जब तरकीब में आते हैं तो उस वक़्त इनके मुसम्मा का इरादा नहीं होता, बल्कि हिकायत सौत मुराद में गिरन, उस वक़्त भी आवाज़ ही मुराद होती है, मुसम्मा नहीं मुराद होता। तो चूँकि हमेशा इनसे आवाज़ ही मुराद है, इसलिए अकेले हों या तरकीब में हों, दोनों सूरतों में क्या होंगे? मबनी होंगे। अच्छा जी, कुल्लो लफ्ज़िन यानी वो लफ्ज़ के बाऊ आवाज़ हिकायत करदा शब्द, वो लफ्ज़ पहली शक तारीफ दी, वो लफ्ज़ जिसके साथ आवाज़ हिकायत की जाए, ये पहली शक है। खा आवाज़ हैवानात की हो, खा आवाज़ जमादात की हो, समझाए ना जी? मसलन पत्थर ते पत्थर डिगे पानी च उत्ते ते बंदा कहे धड़म, अब ये पत्थर जो पानी में गिरा है उसकी आवाज़ नकल की है जी। या कोई मशीन चले जी, तो भाई वो मोटरसाइकिल जो तो कर, अब ये नकल की है। इस तरह सारे ये लफ्ज़ जो हैं, जो अपनी बोली बोल रहा हूँ ना, तो अरबी में कि वो जब नकल करेंगे तो आखिर वो भी तो बोलेंगे ना अरबी। तो ये सारे जो जमादात के या हैवानात की जो आवाज़ें नकल की जाती हैं जी, तो वो क्या होती हैं? मबनी अस्मा वो सारे अस्माए सिवात हैं। अस्मा सिवात।
کہ فلانا اٹھ بھی بول دیں مجھا گاواں بکریاں ہر شے بول دی پرندے تو ان کی آواز جب نقل کریں گے تو اس طرح تو بیان ہی نہیں ہوگی لیکن وہ جو نقل کرے گا انسان تو یہ اسماء صفات میں داخل ہے دوسری شک او سویتا بہل بہائم او مثلاً یا بہائم کی آواز کے اس کے ساتھ اس ایسا لفظ جس کے ذریعے کیا کیا جائے بہائم کو آواز دی جائے مثلاً کہا ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قید مثلاً کی اس واسطے زیادہ کی ہے تاکہ تعریف ان آوازوں تعریف آواز ہارا جو کہ پرندوں کے واسطے ہوتی ہیں بلکہ انسان کے بعض افراد کے واسطے ہوتی ہیں جی جیسا کہ بچے ان کو بچوں کی آوازوں میں آواز دی جاتی ہے یا دیوانے لوگ جو لفظ بولتے ہیں تو ان کے جب لفظ نقل کیے جاتے ہیں ان کے جب لفظ نقل کیے جاتے ہیں آگے سمجھ جس طرح ان بے تم کسی دی آواز نقل کراں بے مورا پری جنہوں نے نہیں ہوندی تو یہ آواز نقل کی ہے کہ نہیں سمجھا رہی جو توتلے لوگ ہوتے ہیں ان کی جب دوسرا بندہ نقل لاندے جنہوں نے میری چیڑا لاندے استاد جی وہ جو شکایت لان جاندے نے بچے وہ جڑی چیڑا لائیاں سو کی کیتا سو اس نے دوجے انسان دی آواز نقل کیتی ہے مثلا کسی بچے ٹرک نو جا کے ٹلک جی چھوٹے بچے لفظ بولتے ہیں نا تو جب پورے ادا نہیں ہوندے تو جب ان کا لفظ نقل کرے گا اسی طرح بڑا تو یہ بھی صوت میں داخل ہے اور سمجھی گال بابے ہو کہ یہ دیوانے بچے ان کے جو الفاظ ہیں یا توتلے بندے وہ خود جب بولیں گے اس وقت نہیں گگو جب ان کی نقل اتاری جائے گی تو یہ سارے کیا بن جائیں گے اسماء صفات یہ سارے اسماء صفات ہو جائیں گے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ ڈنگروں کو ہی آواز دی جائے کسی اور کو بھی آواز دی جائے ان کی بولی میں تو وہ سارے کیا ہو جائیں گے اسماء صفات میں داخل ہو جائیں گے پرندوں کو جب بلاتے ہیں تو ان کی بولی بول کر بلاتے ہیں کہ کوئی نہیں مجھاں گاواں نو بلان تو انہاں دی بولی بول کے بلاندے نا جی جس لوگ کٹا تھلے چھڑ دے رہے تو مجھ دا نام لے کے سپیشل ہوندی ایک بولی ہوندی وہ بول کے چھڑ دے یہ سارے کی نے اب ڈنگروں کو آواز دی جا رہی ہے جی تو وہ ان کی بولی میں جس طرح وہ لفظ خاص ہوتے ہیں جی یہ حال وان لگے ہوں تو تسی جمے تو ٹریکٹر آ گئے یہ جس لئے یہ حال وان دے سن اپنے دانداں نال جی تو جس لئے تم بولنا کہتے ہیں پیر پیر تے تھلے والے اتاں کرنا کہتے ہیں تت تت یہ لفظ بول دے سن یہ ہن سارے لفظ نے جڑے یہ وہ ڈنگراں نوں استعمال کیتے جاندے نے بلانے واسطے جی مثلا بے ڈنگر جلے چران جاؤ تو ہر علاقے دے وکھری بولی ساڈے علاقے جے بھی بے مجھ اگر ٹر پہ تو مگروں ساتھ ماردا کہتے ہو وہ رک جاندی ہے گاؤں تو کہتے ہیں ہیو وہ رک جاندی ہے یہ لفظ نے جڑے تم دس رہے سبق پڑھا رہے ہیں پتروں میں خوش طبی نہیں ڈرامہ نہیں لایا کہ یہ لفظ نے انہاں نال ڈنگراں نوں بلایا جاندا ہے مثلا بکری نوں بول دین دور جا رہی چھے چھے وہ رک جاندی ہے کتے نے کہا توئے توئے اے مرغی نوں جس ٹائم بلاندے نے وہ پورے پانے ہون تے لفظ ہیں کہ کوئی نہیں یہ کہڑی ہاسی دی گل ہے تو سبق دس رہا تو یہ سارے مولوی جی کیا ہے اسماء صفات میں داخل ہے ہم اپنی بولی میں بول رہے ہیں لیکن عربی جب یہ لفظ بولیں گے تو بات ان کی ہے تو یہ سارے آخر انہوں دی بولی سارے لفظ ہیں جی تو یہ سارے اسماء صفات میں داخل ہیں صرف غا کا تے ایک نخہ دو نہ پکائی رکھو یہ ہزارہ لفظ نے جی اے گل جے وہ نکیو اچھا جی بہائم کو جو آواز دی جاتی ہے کن کو بہائم کے پاس ہے لے زجرہا ڈانٹ کرنے کے لیے ہیو وہ بھی رک جا بھی کیڑے پٹھے کس پاس منہ چالے اور دعائے ہاں یا اپنی طرف بلانے کے لیے اور خشیات ہاں یا ان کو ڈرانے کے لیے اور وحشت یا ان کی وحشت کے لیے یہ مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں ذمہ داراں دے پتر جڑے ہے وہ اچھا جی وہ گل سمجھی جے اے گل پترا وغیرہ ذالک مانا کرو فصل اصوات
تو مراد صوت، ہر ایسا لفظ حکایت کی جائے اس لفظ کے ساتھ آواز کی، یعنی دوسروں کی آواز کی حکایت کرے تو یہ اسماء صفات میں داخل ہے. جیسے غاق کوے کی آواز کے لیے، اور بائیں طور کے آواز نکالے اس کے ساتھ انسان تشبیہ دیتے ہوئے کوے کی آواز کے ساتھ. سمجھ لگی؟ ایشا بس. یا آواز دی جائے اس لفظ کے ساتھ بہائم کو، بہائم مثلاً او تھل لکھے ہے او بہائم مثلاً پڑھے ہیں نا، جمادات نے وہ رانو بھی ہو سکتا ہے جی. جیسے نخا اونٹ کو بٹھانے کے وقت، اور لام بمانا ہندا جی. اصوات ہر لفظ کے ہر ایسا لفظ کی حکایت کی جائے اس کے ساتھ آواز کی، جیسے غاق و کوے کی آواز کے لیے، یا آواز دی جائے اس کے ساتھ اس لفظ کے ساتھ بہائم کو، جیسے نخا کو بٹھانے کے وقت. جی. فصل اصوات ہر ایسا لفظ کی حکایت کی جائے اس لفظ کے ساتھ آواز کی، جیسے غا کا کوے کی آواز کے لیے، یا آواز دی جائے اس لفظ کے ساتھ بہائم کو، جیسے نخا اونٹ کو بٹھانے کے وقت. فصل المرکبات كل اسم ركب من كلمتين ليست بينهما نسبة فإن تضمنت ثاني حرفا يجب بناؤهما على الفتح كأحد عشر إلى 19 إلا 12 فإنها معربة كالمثنى وإن لم يتضمن ذلك ففيها لغات أفصحها بناء الأول على الفتح وإعراب الثاني غير منصرف كبعل بكى نحو جاءني ببعل بكى ورأيت ببعل بكى ومررت ببعل بكى. اچھا جی، مرکبات جمع ہے تو اوپر لکھے یا یہ الف لام بنائیں گے جنس کا. جمع پر جب الف لام جنس کا آ جائے تو اس کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے. کیا کہ جمع پر جب الف لام جنس کا آ جائے تو اس کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے، وہ جنس بن جاتی ہے، یعنی کلی بن جاتی ہے. سمجھ گئے ہو؟ جمع پر جب الف لام جنس کا آ جائے، الف لام جنس کا، الف لام 4 قسم ہو، اور فی اور استغراقی، جنسیات، ذہنیات، خارجیات ہے. تو جمع پر جب الف لام جنس کا آ جائے تو اس کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے، تو وہ جنس بن جاتا ہے، یعنی وہ کلی بن جاتا ہے. کلی کیا بن جاتا ہے؟ کلی بن جاتا ہے. تو یا یوں اس کے اوپر الف لام آیا ہوا المرکبات پر جنسیت باطل ہوگی. سمجھ آئیے؟ تو یا اتمال ہے لام عہد. خلاصہ توجہ کرے جی. ساتواں اسم مبنی شروع ہو گیا. کون سا؟ ساتواں. وہ ہے مرکبات. کیا ہیں؟ مرکبات. توجہ کریں جی، وہ ہیں مرکبات. تو اب معرف مرکبات نہیں ہے، معرف مرکب ہے. ہن تعریف شروع. تو مرکب سے سمجھ آ رہے ہو نا بھی کلا نہیں، دو جوڑ کے تو کھاتا بنا ہے، انہوں جوڑیا گیا. سنو، مرکب ہر ایسا اسم ہوتا ہے جو جوڑا گیا ہو دو کلموں سے، ایسے دو کلمے جن کے درمیان نسبت نہ ہو، جن کے درمیان نسبت نہ ہو. او فائن تضمہ نہ کو کر دیا. انہوں پہلے سمجھو، مرکب ہر ایسا اسم ہوتا ہے. اور ناویاں دی اصطلاح کنہاں دی اصطلاح؟ ناویاں دی اصطلاح. مرکب ہر ایسا اسم ہوتا ہے جو جوڑا جائے، مانا کر رہا ہوں بھی مرکب کیا جائے، چونکہ وہ معرف ہے تو پھر وہ تکرار ہوتا ہے. جو جوڑا جائے، تیار کیا جائے دو کلموں سے، ایسے دو کلمے جن کے درمیان نسبت نہ ہو، جن کے درمیان نہ ہو. تو اس مجموعے کو ناویوں کی اصطلاح میں مرکب کہتے ہیں. اب یہ مبنی ہے سارا کے ادا، وہ فائن تضمانہ سے تفصیل آ رہی ہے جی. ہاں جی شابہ جی. مرکبات ہر ایسا مرکب
مرکب ہر ایسا اسم ہوتا ہے جو جو جوڑا جائے دو کلموں سے، ایسے دو کلمے جن کے درمیان نسبت نہ ہو۔ پھر آخر مرکب ہر ایسا اسم ہوتا ہے جو جوڑا جائے دو کلموں سے، ایسے دو کلمے جن کے درمیان نسبت نہ ہو۔ آخ میں نے کیا مرکب ہر ایسا اسم جو جوڑا جائے دو کلموں سے، ایسے دو کلمے جن کے درمیان نسبت نہ ہو۔ او اشیاء دیکھ، او المرکبات لام جنس ہے، پس معنی جمعیت باطل ہو گیا، اور ترکیب المرکب کلو اسمن صحیح ہو گئی، اور اتمال ہے کہ لام عہد کاؤ، پس تقدیر این کے یہ فصل ہے مرکبات کی جو کہ مذکور ہیں مبنیات کے 8 اثر میں۔ ہر اسم یہ بن گیا مبتدا، خبر اس کی محذوف، اے کلو اسمن رکبا فہو مرکب الاخری۔ ترکیب دسی۔ اچھا جی، من کلمتین مرکب ہو کس سے؟ دو کلموں سے۔ سوال ہے اسمین کیوں نہیں کہا؟ سوال ہے اسمین کیوں نہیں کہا؟ کلمتین کیوں کہا ہے؟ کیونکہ کلمت عام ہے نا، اسم فعل حرف تنون۔ اس کا جواب ہے کہ بعض مرکب ایسے ہیں جس کی دونوں جزیں اسم نہیں ہوتی، جیسے بخت نصر، جیسے نصر۔ اس میں ناصارہ جو ہے یہ تو ماضی ہے فعل، یہ جوڑ کے اسم بن گیا پورا مرکب، اس لیے یہ نہیں کہا کہ مرکب ہو کس سے، دو اسموں سے۔ کیونکہ اس میں ایک جز جو ہے وہ اسم نہیں ہے، کون؟ ناصر۔ ناصر۔ او ناصارہ تو وقف کیتا تو بخت نصر، پھر تو اسم جو بن گیا تیرا آپ ہونا ہے، اس سے پہ مبنی ہونا ہے جی، تو سمجھیا، اس لیے نہیں کہا جی۔ اے شاباش۔ اور سیب وے، کون؟ سیب وے۔ اس میں پہلی جز اسم ہے اور وے صوت ہے، تاکہ اس کو بھی شامل ہو جائے۔ وے کلمہ تو ہے، جی کیا ہے؟ کلمہ ہے، لیکن اسم نہیں ہے، تو اب یہ تاکہ بھئی وہ مرکب جس میں ایک اسم ہے ایک فعل ہے، وہ مرکب جس میں ایک اسم ہے ایک صوت ہے، تاکہ ان کو تعریف شامل ہو جائے، ان کو تعریف شامل ہو جائے۔ اس لیے کلمتین کہا ہے، اسمین نہیں کہا۔ اسمین کہتے تو بخت نصر نکل جاتا، سیب وے نکل جاتا۔ کل جاتا اب یہ دونوں داخل، کیونکہ یہ دو کلموں سے مرکب ہیں، دو۔ کلموں سے مرکب۔ اچھا جی، لیست بینہما نسبتن، یعنی بالکل نسبت نہ ہو، یعنی بالکل نسبت نہ وہ کیڑی نسبت، یعنی نہ نسبت اسنادی ہو کہ آپس میں مسند مسنلہ بنے، یہ بھی نہ ہو، اور نہ ہی اضافت ہو، نہ ہی اضافت ہو، اور نہ ہی عمل ہو کہ آپس میں عمل معمول بنے، اور نہ ہی کسی معنی کا وہ فائدہ دیں۔ بھی پہلے یہ معنی مراد تھا تو اب اس کو اس معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ہے وہ مرکب۔ مثلاً تعبتا شرن کی، تعبت شرعن، بغل میں ڈالا اس نے شر، اور جڑے کچ تھلے نکے ہوندے ارک دے کے انج کردا سا نا لوکاں نوں تماشا لاندا سا جی، اونوں آندے نے تعبتا شرعن، کہ اس نے بغل میں شر ڈالا۔ اب یہ بعد میں یہ جو ہے نا جملہ، یہ تعبتا شرن، تعبتا فعل و ضمیر فاعل، شرن مفعول بھی، بعد میں یہ بطور محاورہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے، جیڑا بندہ بھی شرارت کرے نا انہوں آندے نے تعبتا شرن کی، تعبت شرعن۔ تک وہ بڑا شرارتی آ، پہلو آخر کسی جگہ شروع ہوا سی کہ نہیں سی کی، بڑا شرارتی، تے بعد جی پھر عام ہو گیا جی۔ اے تعبتا شرن کہ اس میں جو ہے نا تعبتا شرن یہ بھی مبنی ہے، یہ مبنی اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ مرکب ہے، بلکہ یہ مبنی اور وجہ سے ہے کہ اس سے یہ جملہ ہے، اور جملہ ویسے ہی پورا جملہ من اصل جملہ مبنی ہوتا ہے، اور اس کو چونکہ ایک معنی کے لیے استعمال کیا تو جملہ ہونے کے اعتبار سے مبنی ہے۔ کس اعتبار سے؟ اے شاباش سے۔ اسی طرح اگر وہ جوڑیں اور معنی کا فائدہ دیں تو پھر بھی نہیں، مثلاً بھئی عبداللہ جب علم بنے، کیا عبداللہ جب علم بنے تو یہ مرکب تو ہے، دونوں مل کر نام ایک شے کے،
اور بیٹھا ہے, سمجھی, لیکن اس سے معنی مراد ہے, اس سے معنی مراد کیا اللہ کا بندہ نام رکھتے ہوئے معنی بھی مراد تھا. اسی طرح یزید کی یزید, اب یہ جو نا کیا نام ہے مرکب ہے بھئی, اس کے اندر جو ہے نا یہ فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے, کیونکہ نام رکھتے ہوئے اس کے معنی کا لحاظ تھا کہ اس میں اضافہ ہو, اس میں اضافہ ہو. وہ ہو جائے نہ ہو جڑا یزید نو ہویا سی, اللہ تعالیٰ نے شر کو بچائے تو لہذا اس میں. اور اس طرح النجم, کیا النجم نجم ستارہ, تو النجم ایک خاص ستارہ ہے جی. جب یہ علم بن گئے ہیں تو یہ یہاں سے نکل گئے, یہ یہاں سے, نکل گئی. چونکہ یہ معنی کا فائدہ دیتے ہیں لہذا یہ سارے مورب مبنی نہیں ہیں, اور تعبت شرع مبنی ہے جملہ ہونے کے اعتبار سے. ہماری بات چل رہی ہے کہ ایسے دو کلموں کو ملا کر ایک اسم بنا دیا گیا ہو جن میں نسبت نہ ہو, نسبتوں میں سے کوئی بھی نسبت نہ ہو. اور سمجھی گل, اے شاباش سے ہون اگے چل مانا کرو. فصل مرکبات, مرکب ہر ایسا اسم ہر ایسا اسم جو جوڑا جائے دو کلموں سے, ایسے دو کلمے نہ ہو ان کے درمیان نسبت. شاباش جی. مرکبات رقب ہر ایسا اسم جو جوڑا جائے دو کلموں سے, ایسے دو کلمے کے نہ ہوں ان کے درمیان نسبت. فصل مرکبات, مرکب ہر ایسا اسم جو جوڑا جائے دو کلموں سے, ایسے دو کلمے کے نہ ہوں دونوں کے درمیان نسبت. بس ہن توجہ کریں, وہ جو دو کلمے جوڑے ہیں, وہ جو دو کلمے جوڑے ہیں ان میں جو ثانی ہے وہ حرف کو متضمن ہے یا حرف کو متضمن نہیں. جو دو کلمے جوڑے ہیں ان میں ثانی حرف کو متضمن ہے یا نہیں. نہیں, اگر ثانی حرف کو متضمن ہے تو اب وہ دونوں جزء مبنی بر فتح ہوں گے. اب وہ دونوں جزء مبنی بر فتح ہوں گے. اب وہ دونوں جزء مبنی بر فتح. یہ پہلی صورت ہے. کیا کہ جی, ہاں جی, کیا کن بڑی عبارت کہ اگر وہ جو دو کلموں کو ملا کر ایک اسم بنایا ہے, وہ جو دو کلموں کو ملا کر ایک اسم بنایا ہے, ان میں دوسرا جو کلمہ ہے کلمہ ہے وہ حرف کو متضمن ہے. حرف کا متضمن ہے یا نہیں ہے. اگر حرف کو متضمن ہے تو اس جو یہ جو دو کلموں سے جوڑ کر اسم بنا ہے, اس کی دونوں جزء مبنی بر فتح ہوں گے. اس کی دونوں جزء مبنی بر فتح ہوں گے. لہذا اس کا اعراب محلی ہوگا. اعراب محلی ہو, تو دونوں جزء مبنی بر فتح ہوں گے. فتح ہوں گے. سمجھیے گل. اب اس کی مثال ہے احد و عشر, تو اس کو دونوں اسم علیحدہ علیحدہ تھے 1 اور 10, تو دوسرا جو اسم ہے وہ حرف کو یعنی واو کو متضمن ہے, وچ وڑ کونی گئی بنا بھی انج گل آکھیے, تو دونوں کو ملا کر ایک بنا دیا. اب احد عشر سے 19 عشر تک مذکر مؤنث ہوندے رہندے نے. پڑھی جی باس شرح متامل ساری کون سی پڑھی کہ مذکر کتنے تھے مؤنث کتنے کی, پھر آوے گی باس جی انشاءاللہ. تو یہ احد عشر دو اسم ہیں, ان کو ملا کر ایک کیا گیا ہے, ایک اسم بنایا گیا 11, اور دوسرا اسم جو ہے وہ حرف کو متضمن ہے. لہذا دونوں مبنی بر فتح. احد عشر سے لے کر 19 عشر تک دونوں مبنی بر فتح. فتح ہوئے. اس میں صرف 19 عشر جو ہے کون, 19 عشر, اس کی جو 19 عشر تھلے لکھا جی 19 عشر, وہ تو رفع نسبی حالت بنی پی نا, تو اسی میں رفع بناؤ. 19 عشر اور 19 عشر, اس میں دوسری جز تو مبنی بر فتح ہے, پہلی جز مورب ہے. پہلی جز مورب ہے. کون, اسنات اسنتا, کون, 19 وہ آشے پڑھ دیں پھر بھی کیوں مورب ہے. ہاں جی کیا کیا جی, اس کی مثال کی مثال جیسے احد و عشر, احد و عشر, یہ دو کلمے ہیں, یہ تو دونوں اسم ہیں, یہ دو کلمے ہیں,
دونوں کو ملا کر ایک اسم بنایا گیا دونوں کو ملا کر ایک اسم بنایا اور دوسرا اسم حرف کو متضمن ہے دوسرا اسم حرف کو متضمن یعنی واو کو، تو لہذا یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر 19 تک یہ سارے ایسے ہی ہیں، حرف کو متضمن ہے، تو دونوں جزء مبنی بر فتح، دونوں جزء سوائے 12 اور 12 کے اثنا عشر و اثنتا عشر کے کہ اس میں دوسری جز تو مبنی بر فتح ہے پتہ ہے لیکن پہلی اثنا و اثنتا ہے یہ مورب مورب ہے، جیسے کہ مثنیٰ مورب ہوتا ہے بھئی رفع الف کے ساتھ نصب اور جر یا ما قبل مفتوح، سمجھیے گل، یہ پہلی صورت ہے، انہوں پڑھ لی پھر آگے چلتے ہیں۔ پس اگر متضمن ہو ثانی، کون ثانی؟ کلمتین کا ثانی، حرف کو، تو واجب ہے بنا ان دونوں کی، کون دونوں؟ کلمتین کی، کس پر؟ فتح پر، جیسے 11 سے 19 تک، اور بین استور لکھے دراصل احد و عشر تھا، سنی تے مبنی بر فتح کیوں کیتا ہے؟ اے میں برائے تحصیل خفت، نظر آ رہے ہیں یہ دلیلہ نے کہ بے فتح خفیف ہے اس لیے اس کو مبنی بر فتح کر دیا، مگر 12 اور بین استور اسی طرح 12 تھا، کیونکہ یہ مورب ہے مثل مثنیٰ کے، یہ تو مراد ہے او کلمہ 12 سے مراد ہے پہلی جو۔ ہاں جی شابہ جی منع کر پھر تم آشیت گل دسن جی۔ پس اگر متضمن ہو ثانی حرف تو واجب ہے بنا ان دونوں کی فتح پر، جیسے 11 سے 19 تک، مگر 12 پس کیونکہ یہ مورب ہے مثل مثنیٰ کے۔ پس اگر متضمن ہو ثانی حرف کو تو واجب ہے بنا ان دونوں کی فتح پر، جیسے 11 سے 19 تک، مگر 12 کیونکہ وہ مورب وہ ہے، مورب ہے مثل مثنیٰ کے۔ اور تم دیکھ یاجب و بنا اوہما، کہ جب دوسرا متضمن ہو کس کو؟ حرف تو دونوں کو مبنی پر فتح۔ وجہ جز اول مبنی اس لیے کہ اب وہ اس کا آخر وسط میں آ گیا ہے، جز اول کا آخر وسط میں۔ وہ آخادہ کی دال وسط میں نہیں آ گئی، کچھ اسم بن گیا وسط میں آ گیا، سمجھ آئیے، اور وسط محل راب نہیں ہوتا اس لیے وہ مبنی بر فتح ہے، سن رہے ہیں؟ اور بنا جز ثانی کی اس لیے کہ وہ حرف کو متضمن ہے، وہ اے وجہ دونوں دے مبنی ہونے دی کہ ثانی جڑا ہے انہیں حرف نو پیٹ چ پا لیا تے اون دی ڈھڈ چ مبنی بڑھ گیا، سمجھے؟ اور پہلا جڑا ہے ان دا آخر جڑا ہے وسط چاہ کے تے راب وسط میں نہیں ہوتا، اسم کے آخر میں ہوتا ہے۔ پس اصل 11 کا 11 تھا، سمجھیے؟ تو برائے فرق میان امتزاج دو اسم و ترکیب آہاں واؤ محذوف ہو گئی، اس محذوف کو کہتے ہیں کہ ثانی کے پیٹ میں چلی گئی۔ اچھا جی، کل مثنیٰ کی، کل مثنیٰ نہیں آج مثنیٰ، یعنی جیسا کہ مثنیٰ مورب ہے اسی طرح جز اول اس کلمے کی بھی مورب ہے۔ ایک کیوں مورب ہوگی؟ باقی سارے مبنی ہو گئے، کلے نو چھڑ گئے نہیں تو روندا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بس باب مشابت اس کے مضاف کے ساتھ، اس کی مضاف کے ساتھ مشابت ہو گئی ہے، اس کی مضاف کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ کیا کہ از جہت حذف نون، کہ اس کا نون حذف ہو گیا، وہ اس نا نے تھا، اس نا تا نے تھا، جب اشر کے ساتھ جڑا ہے تو نون اس کا، تو نون اضافت کی وجہ سے ہوا نہیں ہے، اضافت کے ساتھ مشابہت ہوگی حذف نون میں، اس لیے کہ حذف نون اضافت کے احکام سے ہے کہ کوئی نہیں، وہ نون تثنیہ جمع دا، پس برائے او حکم مورب دادا شد، اے وجہ پڑی کہ اس کے اندر جو ہے نا اس کو مشابہت ہوگی مثنیٰ کے ساتھ، تو مثنیٰ تو مورب ہوتا ہے،
اس لیے یہ بھی مورب ہو گیا. اور دوسری جز اس کی مبنی ہے کیونکہ وہ حرف کو متضمن ہے. تو پورا نہیں مورب، پہلی جز دوسری مبنی. آگے سمجھے؟ اچھا جی اب اگلی شک سنو، دھیان کرو. وَإِلَّمْ يَتَضَمَّنْ، دو کلموں کو ملا کر ایک اسم بنایا گیا لیکن دوسرا جو ہے وہ حرف کو متضمن نہیں، دوسرا حرف کو متضمن نہیں. تو اس کے اندر کئی لغتیں ہیں. اس کے اندر نہ امیر دے حاشیے تے پڑھیاں تے ہن پھر آ رہی ہیں. اس کے اندر افصح لغت یہ ہے کہ اس اسم کی، اس مرکب کی جس کے دو کلموں کو ملا کر ایک کیا اور ثانی حرف کو متضمن ملا کر کسی ایک شے دا نہ رکھیا. افصح لغت اس کی یہ ہے پہلی جز مبنی بر فتح ہے، پہلی جز مبنی پر فتح ہے اور دوسری جز مورب غیر منصرف ہے. پہلی جز مبنی پر فتح ہے، دوسری جز مورب غیر منصرف ہے. بیان کروا نے کیا جی اگر جب دو کلموں کو ملا کر ایک کیا دوسرا کلمہ حرف کو متضمن نہیں تو اس میں ایک کرنے کا مطلب ایک شے کا نام رکھا. پڑھے جی پیچھے کون پہلی بار تو نہیں نا. افصح لغت پہلی جز مبنی بر فتح، پہلی جز دوسری. جب دو کلموں کو ملا کر ایک کریں تو دوسرا حرف کو متضمن نہ ہو تو یہ اسم بن گیا، دو کلموں سے تیار ہو گیا ہے. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو افصح جو راجع قول ہے وہ یہ ہے کہ پہلی جز مبنی پر فتح، دوسری مورب غیر منصرف. اب اس کے مطابق مثال دیکھیں بھئی. وہ پڑھیا جی بھی بال بت کا نام تھا، بک بادشاہ کا نام تھا، تو دونوں کو ملا کر جس شہر میں بادشاہ تھا اس شہر کا نام رکھ دیا کیا؟ بال بک. بال بک اب وہ نام بن گیا اس شہر کا. تو یہ دو اسموں کو ملا کر ایک شہر کا نام بنا دیا، یہ حضر موت. سمجھی جی؟ تو اب اس کو پہلی جز جو ہے نا وہ با لائی رہے گی، آگے غیر منصرف کو کا کیا کے نہیں بن سکتا، تنا تنوین آ سکتی ہے. لہذا جاءنی بالا بکو رأیتو بے بالا بکا. سمجھیا؟ ہاں استغفر اللہ. رأیتو بالا بکا مررتو بے بالا بکا. تو بالا بکو مرفوع بضمہ لفظاً، رأیتو بالا بکا منصوب بفتح لفظاً، مررتو بے بالا بکا مجرور بفتح لفظاً. ہاں جی کیا جس طرح بالا بک، بالا جو ہے اس کی یہ دو اسم ہیں، دو کلمے ان کو ملا کر اس شہر کا نام بنا دیا، شہر کا. اب اس کی پہلی جز مبنی بر فتح رہے گی، دوسری مورب غیر منصرف. کس طرح؟ جاءنی بالا بکو ورائیتو بالا بکا ومررتو بی بالا بکا. وہ بچ واؤ نہیں پڑھی تھی، وہ مثال دین لگو تو پھر عربی لکھا ہوا ہے نا جی. سمجھی گل جی؟ ان دا معنی کرتے ہو پھر لغتاں پڑھیے سجنا دیاں. اور اگر نہ متضمن ہو، سمجھی جی؟ متضمن کون؟ دوسری جز کس کو؟ حرف کو. اگر نہ متضمن ہو اس کو، کس کو؟ حرف کو. تو پس اس میں لغتیں ہیں. افصح لغتوں کا، یعنی ان لغتوں میں سے افصح جو ہے وہ کون ہے؟ اول کی بنا فتح پر. کس پر؟ ان دی نکی جی حاشیہ پڑھ لو. با وجہ ہونے اس اول کے وسط میں، تے وسط اعراب سے مانے ہے. سمجھ آئیے؟ چونکہ اس کا اول جو ہے، اول کا جو آخر ہے وہ وسط میں آ گیا، تو اعراب تو وسط میں آ نہیں سکتا، اس لیے وہ کیا ہو گیا؟ مبنی بر فتح ہو گیا. اے شاباش. ونا بودن واسطہ. اور دوسرا یہ ہے کہ بھی مورب بھی نہ ہوئے تے مبنی بھی نہ ہوئے تے ہوئے اس میں اندے وچ تیسری شے تے ہے کو نہیں جی. اے شاباش جی.
اچھا جی. اور اور اعراب ثانی کا اعراب ثانی کا غیر منصرف ثانی مورب غیر منصرف او بیک اعراب ثانی کو پچھلا حاشیہ پڑھتے ہیں پتر. اعراب ثانی کا بس بب نہ ہونے موجب بنا کے کہ چونکہ یہاں دوسرے کے مبنی ہونے کا سبب کو نہیں ہے کہ حرف کو متضمن نہیں ہے. جب نہیں ہے تو اسماء کے اندر اثر اعراب ہے کہ بنا ہے؟ اعراب فعلوں کے اندر اصل بنا ہے. تو فعل جو مورب ہوتے ہیں اسم کی مشابہت کی وجہ سے، اسم جو مبنی ہوتے ہیں مبنی اصل کی مشابہت کی وجہ سے. سمجھی گل؟ اچھا جی. دوسرا یہ ہے کہ یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ بعلت یافتہ شدن دو سبب، چونکہ اس میں دو سبب پائے گئے، ایک علمیت پائی گئی ہے اور ایک ترکیب پائی گئی ہے. تو جس میں دو سبب پائے جائیں وہ کیا بن جاتا ہے؟ غیر منصرف. اس لیے یہ غیر منصرف ہو گیا جی. سمجھی گل؟ اے شاباش سے جی. جیسے بالا بک، جیسے وہ تسی بھی بالا بک بھی دو اسم ملا کے تے اے دو کلمے ملا کے ایک اسم بنایا، شہر دا نہ رکھیا. جیسے جانی بالا بکو اور رأیتو بالا بکا اور مررتو بے بالا بکا مجرور بفتح لفظ. جی. اور اگر نہ متضمن ہو یہ اور بڑھیا متنا متضمن ہو کون؟ ثانی اس کو. اور اگر نہ متضمن ہو اور تھلے 3 نمبر فون نمبر لکھے تو تھلے کس نے لکھا؟ ثانی تھلے واجب و ضمیر فاعل زال کا مفعول بھی تو لکھا ہے حرفن پٹھے مرنے ہاتھ کھول سے کتاب تیرے تین کو سمجھ آوے جی. اور اگر نہ متضمن ہو کون؟ ثانی ثانی اس کو. کس کو؟ حرف کو. اس میں لغات پس اس میں پس اس یعنی اس مرکب میں پس اس میں لغات ہے. افصح لغات کا افصح لغات کا افصح بنا اول کا مبنی ہونا اول کا مبنی ہونا فتح پر اور ثانی کا مورب غیر منصرف ہونا اعراب ثانی کا واجب اور ثانی کا اور ثانی کا مورب غیر منصرف ہونا. جیسے بالا بک جیسے جانی بالا بکو اور رأیتو بالا بکا اور مررتو بالا بکا. ہاں وہ بال دی با جارا دی جار دی با ہو سکے تیری با جار دیندی تے میری با جار کیوں نہ دے گی. ہم بھی شابہ. اور اگر نہ متضمن ہو ثانی حرف کو پس اس میں کئی لغات ہیں. لغات کا افصح یعنی لغات میں سے افصح اول کا مبنی ہونا فتح پر اور ثانی کا مورب ہونا غیر مورب غیر منصرف ہونا. جیسے بالا بک جیسے جانی بالا بکو رائت بالا بکا اور باؤ دا معنی کر دینا اور رائت بالا بکا اور مرت بھی بالا بکا. اور دیکھ حاشیہ او فیا لغات ایوہ جڑا نام میر دی حاشیہ تے پڑھے سن. یعنی اس کلمے میں دوسری 3 لغتیں ہیں. ایک اعراب ہر دونوں جزو کا جیسے اعراب مضاف اور مضاف الیہ کا جی ایک، اور منع صرف جزو ثانی کا. بھئی ثانی ہونا غیر منصرف ہے تے مورب دوویں نے جی. پس اول کا رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا، نصب فتح کے ساتھ ہوگی، جر کسرہ کے ساتھ ہوگی جیسے عامل چاہے گا، اور فتح جز آخر میں فتح در آخر جزو ثانی جمی احوال کیونکہ مضاف لہوے کیے. ہوں ادھر آؤ. جانی بالو بکا رائے تو بالا بکا مرر تو بے بالے بکا. سمجھ آئے کہ کوئی نہیں؟ ہوں پہلی جز مورب تے دوسری جڑی غیر منصرف ہے تے مضاف لہوے تے انہیں جڑا کی کرنا ہے فتح رہنا ہے جی. غیر منصرف جو تو انہیں مضاف لہ بننا تو مجرور ہے تے غیر منصرف دی جار فتح نال ہوندی ہے وہ بکا ہی رہنا ہے. پہلا با لو با لا با لے بنے گا. ایک کا آ گیا جی. سمجھ آ گئی؟ دوم دوسرا رفع جز اول کا ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جار کسرہ کے ساتھ، اور انصراف جز ثانی
یعنی جار جو ثانی کے آخر میں اور تنوین جمی احوال میں، ثانی مورب منصرف تے مضاف لے تے مجرور، جانی بالا بکن، جالی بالو بکن، رأیتو بالا بکن، مررتو بے بالے بکن۔ وہ سمجھ لگی؟ کنے ہو گئے؟ اور سوم بنا ہر دو جزو، بنا ہر دونوں جزء مبنی، بجہت مشابت اس کی خمسۃ عشرہ کے ساتھ۔ اب اگر دونوں جزء مبنی ہوں، دونوں جزء مبنی ہوں تو پھر اچھا جی، جب دونوں جزء اس کی کیا ہوں؟ مبنی ہوں تو پھر بچہ جی دری کے ہر دو کلمہ است کہ یکے بعد دیگرے آمدہ، تو لہٰذا چونکہ یہ کٹھے ہو گئے تو جب مبنی ہوں گے دونوں مبنی بر فتح ہوں گے۔ اب جانی بالا بکا، رائے تو مرار تو بالا بکا، سمجھائی گل؟ ایشا بس چلو۔